اور اس سے بھی مزے کی بات صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے لیکن مسلم میں ڈیٹیل ہے، بخاری مسلم دونوں میں ہے، کہ بھلا بتاؤ تم میں سے کسی شخص کی استطاعت ہے کہ وہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ لے، یعنی 10 پارے، آج کی ڈیٹ میں، پارے اس زمانے میں تو نہیں تھے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ کس کی استطاعت ہوگی کہ وہ رات میں 1/3 قرآن پڑھ لے؟ ہائے 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 ہائے، سر ہے استطاعت، فضائل مال میں 8 بھی آ جائے، لیکن صحابہ کرام تو بزرگ نہیں تھے نا، آپ کو پتا ہے، وہ تو کامل ایمان مومنین تھے، یہ کہانیوں والے ہیں، وہ کامل الایمان اے کہانی باز۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کسی کی استطاعت نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ سورۃ الاخلاص پڑھ لو، یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، 1/3 قرآن کے برابر ہے، اپنے نظریات کے اعتبار سے بھی، کیونکہ قرآن حکیم کا 1/3 عقیدہ توحید ہے، اور چونکہ سورہ اخلاص توحید کی جڑ ہے، اس اعتبار سے بھی تعلیمات میں بھی یہ 1/3 ہے قرآن کا، اور فضیلت میں بھی۔ اچھا اگر یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے بزرگ جو 8 قرآن پڑھتے تھے وہ 24 بار پڑھتے سن سورہ اخلاص، پھر تو ٹھیک ہے، 8 × 3 = 24، 24 ٹائمز اگر سورہ اخلاص کوئی پڑھ لے اور 8 قرآن روزانہ کے، اگر یہ کہتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا ہوا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس پہ پوری رات ایک ٹانگ پہ کھڑا نہیں ہونا پڑتا۔ سورہ اخلاص اگر کسی نے پڑھنی ہے 3 دفعہ، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اور آپ کو ایک اوریجنل مدنی لطیفہ سناتے ہیں۔ یہاں پہ جیلم ہمارے شہر کے اندر تبلیغی مرکز ہے، کبھی کبھار میں زور کی نماز میں وہاں چلا جاتا ہوں، تو زور کی نماز کے بعد نا فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے۔ اب وہ عالم دین ہے جو وہ فضائل اعمال پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں، اور سامنے مدرسے کے بچے بھی ہوتے ہیں، تو میں نے اپنے بچوں کو پابند کیا کہ تم نے بھی سن لیا کرو تعلیم نا۔ اب میرا ایک بچہ ماشاءاللہ 10 سال کا ہے اور ایک آلموسٹ 11 سال کا، تو یہ میں 5-6 مہینے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ تو ہم درس سن رہے ہیں نا، تو یہی والا جناب وہ فضائل قرآن والا آ گیا جی، ایک بزرگ 3 قرآن روزانہ، ایک 8 قرآن، اور یہ 61 قرآن۔ اب میں جب بیٹھا ہوا درس سن رہا نا، تو میں بچوں کی طرف دیکھ رہا، میں نے کہا کہیں یہ بھی وہی تو نہیں سوچ رہے جو میں سوچ رہا ہوں۔ تو خیر بعد میں ہم جب موٹر بائک پہ بیٹھے، میں گھر آنے لگا تو میرا بچہ مجھے کہتا ہے، احمد کہتا ہے بابا یہ باقی باتیں تو ٹھیک تھی، ایک بندہ روزانہ 3-8 قرآن کیسے پڑھ سکتا ہے؟ تو میں نے کہا بیٹا یہ کہانی تھی، اس کو چھوڑ دو، باقی باتیں لے لو۔ لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ 80 لوگ اس عمر ہی ٹگے سا ڈنگر، کیونکہ ہماری تربیت نہیں ہوئی تھی۔ اور آج کل کے بچے سوچتے ہیں، کیوں سوچتا ہے؟ اس نے قرآن کئی دفعہ مکمل کیا، اسے پتہ ہے یہ اتنی موٹی کتاب ہے، یہ 8 دفعہ روزانہ کیسے پڑھی جا سکتی ہے؟ اب لاکھ کسی کو کہتے رہے جناب انج کر کے پڑھ لی تو انج کر کے پڑھ لی، کیسے منوائیں گے؟ اور میں نے تو احادیث سے ثابت کر دیا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی کہہ رہے ہیں کہ کس کی ہمت ہے کہ رات میں 1/3 قرآن پڑھ لے، تو نبی علیہ السلام نے وظیفہ دیا ہے سورہ اخلاص کا۔ تو ہم تو یعنی یہ ساری مثالیں آپ کے سامنے اس لیے رکھتے ہیں کہ آپ کم از کم مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ یہ کہتے ہیں نا جی وہ اللہ چاہے تو بزرگ کر سکتے ہیں، یہ اللہ کا چاہنا آپ نے اور آپ کے بابوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اللہ چاہے تو قاسم نانوتوی صاحب مرنے کے 6 سال کے بعد قبر سے نکل کے دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کروا کے قبر میں واپس چلے گئے۔ کہتے ہیں اللہ نے چاہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ جب بریلویوں کا بابا نکلتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہانی ہے، اے دو کہانی باز ہو۔ ایسے کبھی نہیں ہوتا میرے بھائی، لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ سب آپ نے کہانیاں بنائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بارہا یہ بات کی ہے، وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، مت کہو اللہ کے بارے میں کوئی بات ایسی سوائے اس کے جو حق پر مبنی ہو۔ ہم کہتے ہیں بابے آپ کے کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی کعبے میں بھی کرین گر گئی تھی۔ تو سر اللہ نے کب کہا ہے کہ آپ بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دو تو بچ جاؤ گے؟ اللہ نے تو بقدر ایفرٹ چھوڑا ہے آپ کو۔ یہ آپ کے بابوں کا دعویٰ تھا کہ دنیا دا نظام چلا رہے ہیں۔ اللہ نے تو حسین ابن علی کو بھی مظلومانہ شہید ہوتے دیکھا ہے۔ اللہ نے تو حجاج ابن یوسف کے ذریعے اور یزید کے ذریعے خانہ کعبے کی توہین ہوتے ہوئے دیکھی ہے۔
وہ ابرا کے لشکر کو ایک ہی دفعہ ہلاک کیا ہے، ایک ہی دفعہ آگ ٹھنڈی ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام پہ۔ رومن امپائر کے بیٹل فیلڈز میں کئی صحابہ کو تیل کے کڑاہوں میں زندہ جلایا گیا۔ اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا میں بچاؤں گا، آخرت کی گارنٹی ہے، دنیا بقدر ایفرٹ ہے، یہاں آپ کو ایفرٹ پٹ کرنی پڑے گی۔ چلیں یہ اللہ کی بات کرتے ہیں، اچھا ہی کرتے ہیں، یہ ہمیں بتانے جاتے ہیں اللہ تو آڈا تے بابے ساڈے، ایسی بھی کہنے ہیں سر، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور جب یہ غور کر لو تو ایک دفعہ جھوم کے کہنا ہے کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ ٹھیک ہو گیا جناب؟ تو ہم اس کو کہیں گے چیک کر لو۔ یہاں پہ عثمان بھائی گواہ ہیں اس بات کے، 2008 کی بات ہے، میرے پاس کچھ 2-3 بریلوی بھائی آ گئے، اور چونکہ ظاہر ہے میرا پورا بلٹ اپ بریلویت میں ہوا ہے، انہوں نے کہا جی آپ لوگ جو ہیں وہ مطلب رائے راست سے ہٹ چکے ہیں، آپ سنیت کا راستہ چھوڑ چکے ہیں۔ میں کہا غریب تو بدتمیز، سنیت کا راستہ ہم نے چھوڑا ہے؟ تم لوگوں نے تو صرف اہل سنت لکھا ہوا ہے، ہم تو سنیوں کی کتابوں پہ چل رہے ہیں۔ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ تو کہتے ہیں نہیں ہم سنی ہیں۔ میں نے کہا جی اوپر سے منگوائیں بخاری مسلم، یہی کتابیں سنیوں کی؟ ان کا ہاں۔ میں نے کہا دیکھتے ہیں اس میں نماز کا طریقہ آپ والا لکھا ہوا ہے یا ہمارے والا؟ کہتا نہیں جی رہن دو۔ تو بس پتہ چل گیا۔ سر ہمارے رمضان بھائی انہوں نے خود بتایا کہ انہوں نے ایک بریلوی یا دیوبندی کی مسجد میں عصر کی نماز پڑھی، تو نماز پڑھ کے جب فارغ ہوئے تو انہوں نے دیکھا ٹیبل کے اوپر مسلم شریف پڑھی ہوئی ہے، جس سے وہ اس ڈیسک پہ، وہ جو مدارس والا ڈیسک ہوتا ہے نا ٹپیکل، جس میں ایک چھوٹا سا تالا لگا ہوتا ہے، ایک چھڑی نیچے پڑی ہوتی ہے، تو اس میں مسلم شریف تھی۔ تو نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو وہ قریب جا کے ان کا مولانا ایک سوال ہے میرا، یہ جو ابھی آپ نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی ہے نا، یہ اس طریقے پہ نہیں ہے جو یہ اس ڈیسک میں کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ ہے وہ چیز۔ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ تو اس پہ تو یہ ہونا چاہیے تھا۔ مجھے کوئی آگے کہہ جی آپ نے جو بھی نماز پڑھائی ہے، یہ کتابیں آپ نے ایویں سجائی ہیں، اس میں تو طریقہ اور لکھا ہے، تو مجھے تو رات کو نیند نہیں پڑنی چاہیے۔ تو وہ جو گورے کی عدالت میں جس عالم کو آپ نے لے کے جانا ہے، وہ غصے میں کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنے نیچے سے یوں مسلح کھینچا، اور ان کا آپ کو علماء سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ گورا نہیں یہ کرتا، وہ کہتا ہے یار یہ تمیز شمیز سائڈ پہ رکھو، جو ابھی چیز ڈسکس ہو رہی ہے نا وہ کرو۔ اور میں اس میں ایک عرض کروں، ایک بڑی مزے کی چیز جو میں اکثر پیش کرتا ہوں، آپ کو پتا ہے نا وہ صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت میں اگر کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے بھی چھپا ہوگا نا، تو اس کے پیچھے سے بھی وہ پتھر بھی بولے گا میرے پیچھے یہودی ہے۔ یعنی یہ میدان جنگ کی بات ہو رہی، یہ نہیں ہے کہ جو یہودی ملے اسے کاٹ دو، میدان جنگ میں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک درخت ہے غرقد کا درخت، جو ان کی حفاظت کرے گا وہ نہیں بولے گا، باقی سب بولیں گے، اور اس میں الفاظ ہیں ایھا المسلم، اے مسلم میرے پیچھے یہودی اسے کاٹ دے۔ پھر کوئی جائے گا تو ہی نہیں۔ یہ جی پھر تو کوئی جائے گا ہی نہیں۔ ہاں ظاہر ہے، وہ کہیں گے انجینئر صاحب کی کوئی ویڈیو لگی ہوئی ہے پیچھے، اے مسلم مسلم کہہ رہا ہے۔ تو ویسے جو ادھر تک پہنچ چکا ہوگا نا میدان جنگ میں، وہ ویڈیو سننے والا ہی ہوگا، اس کو پتا چل جائے گا کہ ساڈی آواز ہے۔ اس تک بریلویت دیوبندیت اہل حدیث شیعت ختم ہو چکی ہوگی انشاءاللہ۔ آپ دیکھ نہیں رہے، منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ کئی مفتی ہیں جو ہم سے گلا کرتے ہیں کہ مجھے دیوبندی نہ کہا کریں۔ آپ کے وہ کراچی کے مفتی صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ میری تصویر بھی نہ لگایا کریں، مجھے دیوبندی نہ کہا کریں۔ بڑی اچھی بات ہے، ہم نے اس دن سے ان کی تصویریں لگانا چھوڑ دی ہیں تھم نیلز کے اوپر، اور ان کو بھی اب آرام ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی کلپ نہیں ان کا آ رہا، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ جی کلپ آئے گا تو پھر مشین پہ چڑھ جاؤں گا۔ تو ایک بار یعنی ان کو اندازہ ہو گیا۔ یہاں لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ خام خواہ انجینئر صاحب کو چھیڑ کے تو خود تو مشین پہ چڑھتے ہیں، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تو ہمیں بھی لے ڈوبیں گے، ہمیں بھی چڑھوا دیتے ہیں مشین کے اوپر۔ دنیا میں کوئی بریلوی عالم یہ پروڈیوس کر سکتے ہیں جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نے احمد صاحب بریلوی سے بہتر ترجمہ کیا ہے قرآن کا، یا میں ان سے بہتر قرآن تمہیں سمجھا سکتا ہوں؟ تو میری تو خواہش ہے پھر آپ احمد صاحب بریلوی صاحب سے ہی قرآن سیکھیں، کنز الایمان چھپا ہوا ہے۔ کسی دیوبندی کی یہ جرت ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں اشری تھانوی سے بہتر قرآن آپ کو سمجھا سکتا ہوں؟ وہ سارے اس تصور سے ہی کانپ اٹھیں گے، اکابرین اکابرین، تو وہ کہیں گے یہ تو شیطانی وسوسہ ہے۔ تو میں اسی تو کہہ رہا ہوں کہ چھوڑیں ان کو، آپ ان کا ترجمہ پڑھیں، علماء سے پوچھیں، بلکہ پوچھو ہی نہ علماء نو،
کہ کتنے لکھے ہے جانوروں کی طرح سامنے نہ بیٹھ جایا کریں. قرآن نے کہا نا جو اپنی عقل استعمال نہیں کرتے سورۃ الاعراف میں اولئک کالانعام بل ہم اضل 179 الاعراف, جو اپنی عقل آنکھ کان استعمال نہیں کرتے یہ جانوروں کی مانند ہے بلکہ اس سے بدتر ہیں. تو آپ اس طرح جو ہے ٹگے بن کے سامنے نہ بیٹھا کرو. جو کوئی اچھا لوگ جمعے پڑھ کے آتے ہیں نا اتوار والے دن آ کے میرا دماغ چاٹتے ہیں او جی ساڑھے مولوی صاحب نے بڑی آج اس دفعہ جی بڑی عجیب گل کی ہے. محمود صاحب بھی آ کے منو کہہ رہے ہوتے ہیں میں پوچھنا چاہتا مولوی صاحب نے کیوں نہیں پوچھتے وہ نہیں ہوتے. تو سر ساری دنیا کا رونا میرے آگے رونا ہے. آپ بھی چیخیں, ہر گلی سے ایک انجینئر نکلنا چاہیے تو تبھی یہ تبدیلی آئے گی نا. تو آپ لیکن مولویوں سے پنگا نہیں لینا, صرف ان سے سوال کرنا ہے, خاموش ہو جائیں یا کسی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی کی طرف مائل ہو تو کہ سوری سر گستاخی ہوگی, اور ان کو چھوڑ کے عوام پہ محنت کریں. وہ ہمارے شہزاد بھائی والی بات ہے کہ تقریر کرتے ہیں باہر ممبر پہ, جب کوئی سوال پوچھ لے کہتے ہیں آپ اندر کمرے میں ذرا تشریف لے آئیں اندر ہم تے پھر تھوڑی عزت افزائی کرتے ہیں, تقریراں کرتے ہیں باہر تے جواب دیتے ہیں اندر. تو ہم نے اسی لیے فورم چھوڑ دیا ہے. ہم اپنا مقدمہ عوام کی عدالت میں رکھ رہے ہیں اور عوام قبول کرے گی. یہ بھی اپنا مقدمہ عوام کی عدالت میں رکھیں تو لوگ جب کلپ دیکھیں گے کہ ایک طرف ایک بندہ وہ ہے جو کتاب و سنت سے دلائل پیش کر رہا ہے اور دوسری طرف بندہ وہ ہے جو کہتا ہے انجینئر محمد علی مرزا کو کیا پتا کہ بابا کیا چیز ہوتی ہے, بابا اپنے جہان میں ایک چیز ہوتی ہے. تو سر لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ انہوں نے یہ بھی پتا لگ جائے گا کہ تو کیا چیز ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. تو وہ پھر آپ دیکھ لیں کدھر کدھر کلباسیاں کھاتے کھاتے کدھر گریں گے. حیرت سے ان آنکھوں کو اپنی ملتا ہی گیا